آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، 13 اگست 2018 کو جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ اسمبلی وجود میں آئی تھی، اور مجموعی طور پر ہم اگر بات کریں تو تقریباً 502 دن اجلاس کے شمار ہوئے ہیں اور 900 گھنٹے تک جو ہے وہ ایوان کی کارروائی چلی ہے۔ یہ 13 اگست 2018 سے ہی اور 11 مئی 2023 تک شدید ہنگامہ رائی جو ہمیں دیکھنے ملی ہے اسمبلی کے اندر۔ جس وقت یہ اسمبلی معرض وجود میں آئی، جب یہ 2018 کے الیکشن کے بعد یہ جمہوری نظام معرض وجود میں آیا، تو اس وقت سندھ اسمبلی میں آپ یہ دیکھیں کہ قائد حزب اختلاف اس وقت تو فردوس شمیم نقوی تھے اور ایم کیو ایم بھی اس کی اتحادی تھی۔ شدید ہنگامہ رائی ہوئی اسمبلی کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی بجٹ آیا اس میں ہنگامہ رائی ہوتی رہی، بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں۔ جو گزشتہ جو آخری بجٹ پیش ہوا وہ بڑا ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑے پرسکون انداز سے وزیر اعلیٰ سندھ کی اسپیچ بھی سنی، اور کسی قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگا، نہ کوئی بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں، اور بالکل آرام سے وہ بجٹ منظور بھی ہوا اور بجٹ پیش بھی ہوا۔ اور اس سے قبل جتنے بھی بجٹ آئے اس میں اپوزیشن کی طرف سے شدید ہنگامہ رہی اور نعرے بازی ہوتی رہی۔ اپوزیشن کا یہاں ہم اگر مجموعی طور پر بات کریں تو اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ رکھی حکومتی جماعت سے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں ہیں ان کے اندر ان کو شراکت داری دی جائے، ان کو حصہ دیا جائے، اور لیکن اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ان کی سربراہی کی ان کو اجازت نہیں ملی، جس پر مستقل سندھ اسمبلی میں یہ جو حزب اختلاف ہے وہ سیخ پا ہوتی رہی، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام وہ حربے استعمال کیے جو ایک احتجاج کے لیے کیے جاتے ہیں، جس میں ایوان میں شدید ہنگامہ رائی، مختلف قسم کے احتجاج لے کر آنا، پلے بورڈز لے کر آنا، بلکہ مختلف اور بھی چیزیں انہوں نے کی، اور جس سے ایوان ڈسٹرب ہوا، ایوان کی کارروائی ڈسٹرب ہوئی، اور ایم پی ایز جو بھی تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے وہ بھی ڈسٹرب ہوئے، لیکن جو عوام کی آواز تھی وہ مستقل دبتی رہی، عوام کے جو ایشوز تھے وہ مستقل دبتے رہے، جس کے اوپر ایوان میں قانون سازی ہونی چاہیے تھی۔ قانون سازی تو ہوئی، لیکن اس طرح سے اگر ہم یہ بات کریں کہ شہر کراچی میں جو جرائم کی شرح ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے، اور ایوان میں یہ ریزولوشنز آتی رہی کہ کراچی میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، سیف سٹی پروجیکٹ ہونا چاہیے، اور عوام پانی پینے کا جو پانی ہے اس کو ترس رہی ہے، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ تو